ہم انسان ہیں، ہمارے اندر ایک داعیہ ہے، نفس امارہ ہے، جو ہمیں برائی کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ صرف ایک آدھ دفعہ نہیں کرتا ہے، ہر وقت ہی میرے اور آپ کے دل کے اوپر حق و باطل کا ایک معرکہ اور ایک جنگ برپا رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للملک لمة بقلب ابن آدم وان للشیطان لمة بقلب ابن آدم۔ ہر لمحے ہی آدم کے بیٹے کے دل پہ ایک خیال فرشتے کی طرف سے ڈالا جاتا ہے اور ایک خیال شیطان کی طرف سے ڈالا جاتا ہے۔ فرشتے کا خیال یہ ہوتا ہے، تصدیق بالخیر و اعاد بالحق، نیکی کا کام کر لو اور اللہ کی بات پہ یقین رکھو۔ اور شیطان کا خیال یہ ہوتا ہے، خیر ہے، برائی کر لو، دیکھی جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کون سی آخرت آنے والی ہے۔ ہر وقت ہی یہ جنگ میرے اور آپ کے دل کے اوپر، یہ معرکہ، حق و باطل کی یہ جنگ، خیر و شر کے یہ جذبے، ایک طرف قبلہ ہوتا ہے، دوسری طرف کلیسا ہوتا ہے، ایک طرف فرشتہ ہوتا ہے، دوسری طرف شیطان ہوتا ہے، ایک طرف رحمان کی پکار ہوتی ہے، دوسری طرف شیطان کی آواز ہوتی ہے، ایک طرف خیر کے خیالات ہوتے ہیں، دوسری طرف برائی کے وسوسے ہوتے ہیں۔ یہ ہر وقت جاری رہتے ہیں۔ اگر آپ حق و باطل کے اس معرکے میں حق کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو سمجھدار وہ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو برائی کرتے ہوئے موت کو یاد کر لیتا ہے۔ میں کر تو لوں، اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں یہ گناہ کروں تو صحیح، لیکن اگر یہ میری زندگی کا آخری موقع ہوا تو میں اپنے بیٹوں سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص نوجوان بیٹوں کو مل کے اور خوشی ہوتی ہے، اور پھر صف اول میں دیکھ کے، اور پھر نماز میں دیکھ کے اور زیادہ ایک سکون ملتا ہے کہ یہ امت کے نوجوان ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں۔ میں ایک آدھ دفعہ نہیں، 20 ایسے موقع دیکھے ہیں، اور آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے، لاہور کی شاہراہوں پہ سفر کرتے ہوئے، بس میں بیٹھے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، پجیروں میں بیٹھے ہیں، تھرکتا ناچتا بدن ہے، گندی فحش فلم ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ادھر وہ بے حیا عورت ناچ رہی ہوتی ہے اور ادھر بیچارے دیکھنے والے کی لاش روڈ پہ تڑپ رہی ہوتی ہے۔ کل ہی میرے ساتھ ایک ساتھی نے چھوٹا سا کلپ شیئر کیا، نوجوان ہیں، شادی میں جا رہے ہیں، بارات کا فنکشن ہے، بائک پہ بیٹھے ہیں، ہوٹنگ، میوزک، وہی سارا ماحول جو آج کل کے اکثر بے سمجھ اور غافل نوجوانوں کا ہوتا ہے، اور بائک پہ بیٹھے بیٹھے اس کو اٹیک ہوتا ہے اور اسی طرح گنگناتے ہوئے رب کے پاس چلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جب کوئی شخص بے حیائی کر رہا ہوتا ہے وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس الیہ فیہا ابصارهم، جب کوئی ڈاکو ایسا ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کے سامنے دن دہاڑے ہی لوٹ رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، اور جب کوئی شرابی نشے میں دھت اور مست ہوتا ہے تو عین اس وقت وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ایمان اور کفر کی جنگ تو ہوئی، ایمان نے اس کو روکا نہ چوری کرو، ایمان نے روکا نہ ڈاکہ ڈالو، ایمان نے روکا نہ شراب پیو، ایمان نے روکا نہ یہ بے حیائی کرو، لیکن
کفر نے کہا کر لو خیر ہے، تو اس نے تو ایمان کی بات نہیں مانی، ایمان کو اس نے سائڈ کر دیا، ایک سائڈ پہ کر دیا، ایمان کو غیرت آئی اور اس کے سینے سے باہر نکلا، یوں چھتری کی طرح شاید سر کے اوپر کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں اب یہ کیا کرتا ہے، واپس توبہ بھی کا موقع بھی ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے۔ تو اگر وہ عین اس برائی کی حالت میں رب کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کے پاس کس حالت میں جا رہا ہے؟ رمضان کا مہینہ تھا، مجھے ایک جنازے کے لیے کہا گیا، میں حاضر ہوا۔ تو میری عادت ہے کہ دفعہ چہرے کو دیکھتے ہیں تاکہ اپنی موت بھی یاد آ جائے اور کچھ زنگ بھی دل کا اتر جائے۔ تو چہرہ دیکھا، بالکل سیاہ، بالکل سیاہ، روٹین میں ویسے چہرے نہیں ہوتے۔ تشویش لاحق ہوئی، میں نے تنہائی میں کسی ساتھی سے پوچھا کہ یہ بھائی فوت ہونے والے کون ہیں؟ کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ نشے کی وجہ سے دن میں فوت ہوا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ کے حکموں کی پابندی کیا کرو اور اس وقت تک پابندی میں ہی لگے رہو کہ تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں آئے، یقین کی حالت میں آئے، خیر کی حالت میں آئے۔ بالعموم انسان کو موت آتی ہی اس حالت میں ہے، اکثر وہ جس حالت میں رہتا ہے۔ ایکسیپشنل کیسز بہت کم ہوتے ہیں، بالعموم ایسے ہی ہوتا ہے۔ جو آپ کا بہت زیادہ شوق ہوتا ہے، جو آپ کا بہت زیادہ ایک ہابی ہوتا ہے یا مشغلہ ہوتا ہے، یا جو آپ کی اکثر مصروفیات ہوتی ہیں، موت والے دن بھی اس سے ملتی جلتی ہی ہوتی ہیں، اس کے قریب قریب ہی ہوتی ہیں۔ حافظ عبد المتین، قاری عبد المتین رحمہ اللہ اکثر وعظ و نصیحت میں رہتے تھے، صحابہ کی شان بیان کر رہے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے ہی اللہ کے پاس چلے گئے۔ کی زندگی ایسے ہی گزری تھی۔ تو یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ شوق تو امریکہ میں جینے کا رکھتے ہوں اور موت مدینے میں چاہتے ہوں، ایسے کم ہی ہوتا ہے۔ زندگی تو آپ کی نائٹ کلبوں میں اور پتہ نہیں کہاں گزرتی ہو، اور آپ چاہتے ہوں کہ موت مسجد میں اور سجدے کی حالت میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج مجھے اس مسجد میں آتے ہوئے ڈاکٹر رفیع الرحمان کیلانی رحمہ اللہ بار بار یاد آئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی خیر کے کام اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا عبد الرحمن کیلانی مفسر قرآن رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ وسن پورہ کی مسجد میں نماز پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمازی کو سجدے کی حالت میں موت دی، تو بڑی خواہش کی کہ اللہ مجھے بھی سجدے میں موت دے دے۔ تو اللہ نے ان کو اس مفسر قرآن کو نماز فجر میں سجدے کی حالت میں موت نصیب فرمائی۔ اب یہ اسی کے لیے ممکن ہے جو ریگولر نمازی ہے۔ یہ تو شاید کبھی اللہ ایسا موقع بھی دے دے نہ ہو اور اللہ توبہ کی توفیق دے دے، لیکن عام حالات میں ایسے نہیں ہوتا۔ تو دوسرا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے انسان موت کو کثرت سے یاد کرے، اور خصوصاً
میں نوجوان بیٹوں کو ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں جو سلف صالحین نے بتایا۔ اگر کسی وقت بھی بے حیائی کا کوئی منظر دیکھنے کو دل چاہتا ہے اور شیطان اس کی طرف اکساتا ہے اور مجبور کرتا ہے، اور اس نے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، ایک مقام پہ تو سورہ نور میں اللہ نے کہا کہ اگر تم پہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو، ما زکا منکم من احد ابدا، تو تم میں سے کسی کا جسم اور کسی کی نگاہیں بھی پاک نہ رہتی۔ تو اس برائی کے داعیے کو روکنے کے لیے اس سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہے کہ آج چند لمحوں کے لیے اسی نوجوان، اسی دوشیزہ اور اسی بیٹی کی میت اور لاش کو یاد کریں کہ مجھے بھی ایک دن مرنا ہے اور اس نے بھی مرنا ہے۔ میری فیلنگز اس دن کیا ہوں گی اور اس کی کیا ہوں گی۔ عبید ابن عمیر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کا امتحان لیا گیا۔ ایک بغداد کی بہت خوبصورت عورت اپنے خاوند کے پاس بیٹھی تھی، کہنے لگی تم بڑے خوش نصیب ہو کہ سب سے خوبصورت عورت تمہارے گھر میں ہے، اور میں جس مرد کو دعوت دوں میرے اوپر فریفتہ ہو جائے۔ اس نے کہا اتنا بھی دعویٰ نہ کرو، ایسے بھی ہیں جو تیرے اوپر بھی فریفتہ نہیں ہوں گے۔ کہنے لگی کون؟ کہا عبید ابن عمیر۔ جاؤ جا کے امتحان دے کے، لینا چاہتی ہو تو لے لو۔ اس کے لیے جائز نہیں تھا ایسے کرنا، لیکن ایک تاریخی واقعہ ہے عبرت کے لیے۔ اہل سیر نے اور تاریخ نگاروں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے آپ سے کوئی سوال و جواب کرنے ہیں اور تنہائی میں کرنے ہیں، پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ جی آپ پوچھ لیں۔ ایک سائٹ پہ کیا، نقاب اتارا، برائی کی دعوت دی۔ عبید ابن عمیر نے کہا میں اس پہ سوچتا ہوں، پہلے آپ میرے سوالوں کا جواب تو دیں۔ کہ اللہ کی بندی، کب تک میرے اور آپ کے اوپر جوانی رہے گی؟ اگر ملک الموت جب سراہنے بیٹھا ہوگا اور تم اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہی ہوگی، اگر اس وقت میں آپ کے سامنے آ جاؤں تو کیا یہ دعوت دینا پسند کرو گی؟ کہا نہیں۔ جب کپڑے کاٹ کے تجھے ایک تختے کے اوپر لٹا دیا جائے گا اور ایک غسال تیرے اوپر غسل لینے کے لیے آخری دفعہ اپنے ہاتھوں سے کوئی خاتون پانی بہا رہی ہوگی، تو کیا اس وقت مجھے یہ برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ دو چار کپڑوں کے اندر کفن پہنا کے جب تجھے لٹا دیا جائے گا اور کندھوں کے اوپر تیری چارپائی کو اٹھایا جائے گا، تو کیا اس وقت دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ جب قبر میں لٹا دیا جائے گا اور کیڑے مکوڑے تیرے سارے حسن کو چند لمحوں میں کھا جائیں گے، تو کیا اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ میدان محشر ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے انسان ویسے پیش ہوں گے جیسے ماں کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، اور اللہ تجھے سامنے کھڑا کر کے زندگی کے سوال پوچھے گا اور یہ بھی کہے گا اے میری بندی جوانی کہاں گزار کے آئی ہو، تو کیا اس وقت برائی کی دعوت دو گی؟ کہا نہیں۔ واپس آئی، زندگی ہی بدل گئی۔ تو خاوند نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی میں عبید کو بدلنے گئی تھی اور اس نے ایسے سوال کیے کہ میری زندگی کو بدل دیا۔